بہت اچھا ایک اور سوال ہے، کیا عیسیٰ علیہ السلام 12ویں امام کی حیثیت سے دنیا میں آئیں گے؟ آصف ضمیر بھائی آپ پوچھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو کیا وہ 12ویں امام ہے؟ 12واں امام تو نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کا 12ویں امام سے کوئی تعلق نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا ان کی تشریف آوری اس امت کے امام کی حیثیت سے نہیں ہے، وہ امت کے امام کی حیثیت سے نہیں آ رہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث ہے نا، صحیح بخاری میں فرمایا نا آپ نے، کیا تھا؟ کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم، امام تو تمہارا ہوگا، تم میں امام ہوگا ایک، اور عیسیٰ ابن مریم تمہارے میں نازل ہوں گے تم لوگوں کے بیچ میں، کیا وہ منظر ہوگا؟ کیف انتم، سبحان اللہ، ہاؤ ول یو بی، سبحان اللہ۔ 3449 صحیح البخاری کتاب الانبیاء، انبیاء کے فضائل کی جو حدیث ہیں ان میں یہ بہت زبردست بڑا موتی ہے، اور یہ صحیح بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے۔ مسلم کی حدیث بھی بہت پیاری ہے، صحیح مسلم میں جو ہے نا وہ اس میں بھی بہت زبردست بات ہے، اس میں کہا جا رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا جب ان کو امامت کی آفر ہوگی تو امیرہم تعال صلی لنا، مسلمانوں کا امیر کہے گا آئے نماز پڑھے نا ہمارے ساتھ، تو کہیں گے لا، اور امام حنبل لے کر آئے، پتہ نہیں زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے کیوں اس کو ضعیف کہہ دیا، اگر وہ غور سے دیکھتے تو یہ صحیح بخاری صحیح مسلم میں یہ مضمون پورا ثابت ہو رہا ہے، اس لیے اس کو دوسرے محدثین نے صحیح مانا ہے۔ ابن کثیر میں یہ حدیث آپ کو ملے گی کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے نا تو کہا جائے گا یا روح اللہ تعال تقدم تسلی بنا، اے روح اللہ، اللہ نے قرآن میں کہا نا روح ہے، اللہ کی دی ہوئی خاص روح ہے، پاک روح، ایسی کہ نطفہ نہیں نا، سپرم نہیں، کہا آئے نا آپ نماز پڑھائیں ہماری، سبحان اللہ۔ اور غالباً وہ روایات سے پتہ چلتا ہے فجر کا وقت ہوگا، دجال پیک پر ہوگا اس ٹائم، تو اس سے جنگ چھڑی ہوگی تو مسلمان جو ہے نا اس وقت کٹ کھا رہے ہوں گے بیسیکلی، اللہ معافی دے۔ بہرحال بڑا شدید فتنہ ہے جی، تو اور وہ دعویٰ بھی مسیحیت کا کرتا ہے تو پھر اس دعوے کا توڑ بھی مسیح ہی کرے گا نا، اینٹی مسیح ہے وہ، تو مسیح ہی اس کا اینٹی لے کر آئے گا، صحیح والا جو ہے نا کوئی ویپن اس کے لیے، تو جیسے اینٹی ڈوٹ ہوتا ہے کوئی، تو کہا یہ صحیح مسلم والی بالکل وہ مسلم حنبل والے الفاظ ہیں، لا ان بعضکم علی بعض امراء تکرمت اللہ هذه الامہ، یہ تو اللہ نے اس امت کو کرام دیا، میں عیسیٰ ابن مریم نہیں امامت کرواؤں گا، عیسیٰ ابن مریم نہیں نماز پڑھائے گا، یہ شرف اس امت کا ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے یہ امت اپنی حیثیت پہچانے کہ اس کو اللہ نے امتاً وسطا کیوں کہا، قرآن میں امت عدل کیوں کہا اس کو، کہ وقت کا اپنے وقتوں کا نبی، اور وہ عام نبی نہیں ہے، اللہ کے 5 عظیم ترین رسولوں میں سے ایک ہیں، پوری کائنات میں 5 ایسے رسول ہیں جن سے بڑا کوئی نبی اور رسول نہیں، عیسیٰ ان میں سے ایک ہیں، محمد رسول اللہ، سیدنا نوح، سیدنا ابراہیم، سیدنا موسیٰ، سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہم الصلاۃ والسلام ہیں وہ نبی، ایسا نبی آگے کہ نہیں میں نے نہیں کرانی، لا سے بڑا کوئی انکار ہے؟ کہاں 12ویں امام یار، کوئی 12ویں امام نہیں ہے عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ان کو ان کے سٹیٹس کو نہیں آپ نے چھیڑنا، وہ میں انگلش میں اس کا پورا جواب دے چکا ہوں، اس کا ہم نے اردو میں بھی کرنا ہے، ختم نبوت کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے، مگر یہاں یہ سمجھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی حیثیت کیا ہے، وہ بنی اسرائیل کے نبی ہیں، بنی اسرائیل کے رسول ہیں، ان کی امامت بنی اسرائیل کے لیے ہے، انہوں نے بنی اسرائیل کے لیے ڈنڈا لے کے آ رہے ہیں، مسیح دجال کے فالوورز بھی یہودی ہیں، ان کے لیے ڈنڈا لے کر آ رہے ہیں، اور خنزیر اور صلیب کو توڑنے کے لیے وہ آ رہے ہیں، اور کہیں گے میں اپنے کام کے لیے آیا ہوں، تم لیڈ کرو، میں تمہارے پیچھے ہوں، اللہ اکبر۔ یہ ہے مقام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیسے اس امت میں کوئی نیا نبی آ سکتا ہے کہ اس امت کا ایک عام امام جو ہوگا، دیکھیں عام امام سے مراد وہ غیر نبی ہے نا، امام مہدی، امیر کہا ان کو یہاں پہ، دوسری حدیث میں مہدی کہہ دیا، امام کہہ دیا، لیڈر کہہ دیا، خلیفۃ المسلمین کہہ دیا، محمد ان کا نام ہوگا ہے، اور ذریت فاطمہ سے ہیں، وہ رسول اللہ کی اولاد سے، اس سے یہ بھی پتہ چلا رسول اللہ کی اولاد کا کتنا بڑا مقام ہے۔ یہ بدبخت ناسبی لوگ جو رسول اللہ کی اولاد کے خلاف کیڑے نکالتے ہیں، بغض کرتے ہیں، اور وہ بھی بدبخت جو صحابہ کو لعنت کر کے رسول اللہ کی اولاد کی تعریف کرتے ہیں، یہ کوئی محبت نہیں، اس سے لڑائی چھڑتی ہے،
جانو رسول اللہ کی اولاد کا مقام، سارے ان کی محبت اور پیار پہ اکٹھے ہو جاؤ. دیکھو گے کہ تم کے صحابہ بھی ان کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، صحابہ بھی رسول اللہ کے اہل بیت کے خادموں میں، خود کہتے تھے کہ ہم ان کے خادم ہیں. حضرت ابو بکر کہتے تھے کہ رسول اللہ کی قرابت مجھے اپنی قرابت سے زیادہ عزیز ہے. سوال حضرت علی سے ہوتا تھا تو عمر کہتے ہیں علی کو بلائیں نا، تو ابو بکر نے کہا نہیں، ہم جائیں گے علی کے پاس. یہ ہے رسول اللہ کی اولاد کہ خلفۂ راشدین ان کا احترام کر رہے ہیں. ابھی علی خلیفہ راشد اس وقت ابھی تو نہیں بنے تھے نا. کیا مقام ہوگا ان کا؟ تو کیا مقام ہوگا امام محمد المہدی علیہ السلام کا کہ نبی اللہ عیسیٰ، رسول اللہ، کلمت اللہ، روح اللہ عیسیٰ، عبد اللہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اس کے پیچھے نماز پڑھے گا. تو یہ 12واں امام اہل تشیع کے مطابق وہ ہے نا. ہم یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی اولاد میں بڑے بڑے نیک لوگ آئے ہیں، صرف 12 ہی نہیں ہیں. یہ لاسٹ تو امام المہدی ہیں غالباً، ہمارا غالب گمان ہے کہ ان میں آخری تو امام مہدی ہیں، کیونکہ اس پہ تو سارے ایگری ہیں. لیکن کیا ان سے پہلے صرف 11 آئے ہیں؟ نہیں. کیا 11ویں کے گھر مہدی پیدا ہوا تھا جو کہیں اب چھپا ہوا ہے؟ نہیں. ہم ان سے اتفاق نہیں کرتے، نہ وہ روایات درست ہیں، نہ ہم اس تھیوری سے اتفاق کرتے ہیں. اور ہمارے ساتھ زیدیہ بھی ہیں، اسماعیلیہ بھی ہیں. میں پاکستانی آغا خانیوں کی بات نہیں کر رہا. امام زید ابن علی ابن حسن ابن علی ابن ابی طالب علیہم السلام کلہم، یہ امام زید جو ہیں یہ اسی گھرانے کے ہیں نا، امام جعفر صادق کے گھر سے. امام باقر، امام جعفر صادق انہی کی اولادیں، انہی کے بچے، وہیں بہن بھائی آپس میں کزنز ہیں. وہ ان کی امامت نہیں ہے کیا؟ ہم تو انہیں بھی امام مانتے ہیں، ہم تو انہیں بھی اپنا سردار کہتے ہیں، ہم تو انہیں بھی اپنا لیڈر کہتے ہیں. تو رسول اللہ کی اولاد میں بڑے بڑے ایسے لیجنڈز آ چکے ہیں الحمدللہ. اور یہ دا لیجنڈ آف دا لیجنڈز ول بی امام المہدی. اس کو 12واں شیعہ کہتے ہیں، کہنے دیں، کوئی بات نہیں، ہے تو مہدی نا. سارے مہدی کو تو مانتے ہیں نا کہ مہدی ہے، کہ عیسیٰ مہدی کے پیچھے نماز پڑھے گا. یہ صحیح بخاری مسلم سے ثابت ہو گیا. اور آپ کو اگر تفسیر پڑھنی ہو اس کی تو ابن کثیر ہی لے لیں آپ. ابن کثیر، قرطبی، طبری، آپ اس میں 159 نمبر آیت 159 اس کی سورہ نساء کی، اس کی تفسیر پڑھیں، آپ کو سارا قضیہ بالکل واضح ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی.